سیرت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سیرت، اس عنوان کے تحت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت کو ہم سن رہے تھے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا اس کا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے، یعنی اس کے بعد آخری سیشن کے اوپر آپ کی سیرت پر گفتگو کا سلسلہ ختم ہوگا، پھر کسی نئے صحابی رسول کو ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ آیتیں جو صحابہ کرام کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں، جس میں صحابہ کی فضیلت کا بیان ہے، انہی میں سے آج ایک ہم نے آیت سنی جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ آیت ہے سورہ بقرہ کی 142 نمبر کی آیت کا حصہ ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اس طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امتًا وسطا، امت وسط۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اسلاف نے، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس آیت کو بھی صحابہ کی فضیلت کے اندر لائے ہیں۔ کیا فضیلت ہے صحابہ کی اس میں؟ تو سب سے پہلے فضیلت کو تھوڑا سا ہم تازہ کر لیں کہ فضیلت ہوتی کیا ہے اور کس کو ملتی ہے فضیلت۔ فضیلت دراصل جو ہے وہ کسی چیز کو اختیار کر لینے کے بعد، کسی چیز کو قبول کر لینے کے بعد ایک انسان اپنا سب کچھ اس کے اوپر قربان کر دے، جس قدر وہ اس کے لیے قربانی دے گا اسی قدر اس کی فضیلت ہے۔ اور صحابہ کرام نے جس دین کو قبول کیا، اختیار کیا، انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ اس کو قبول کرنے کے بعد کس طرح سے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اب وہ نظیر قیامت تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکے گا۔ اور اس طرح سے جب یہ نظیر کوئی نہیں پیش کر سکتا تو کوئی نہیں پیش کرنے والوں کے لیے وہ نظیر بن جاتے ہیں کہ جس کی نظیر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ ہمارے لیے نظیر اور مثال ہیں، آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے پریرنا ہیں، ہمارے لیے آدرش ہیں۔ تو یہ آیت بھی عموماً ساری امت اس سے مخاطب ہے، مگر واقعتاً امت وسط ہونے کا جو معنی ہے، امت وسط کیسی ہوتی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ اس لیے صحابہ کرام کے اوپر یہ آیت ان کی فضیلت میں کہ وہ امت وسط جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، انہوں نے دنیا کے سامنے نظیر پیش کی، مسلمانوں، قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے نظیر پیش کی کہ امت وسط ایسی ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بنایا ہے، امتًا وسطا، ایک درمیانی امت، ایک معتدل امت۔ مجاہد رحمہ اللہ نے وسط کے معنی بتائے عدل، العدل، وسط العدل۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل جو ہے وہ کسی چیز کو اسی جگہ پہ رکھنا، کسی چیز کو وہی مقام دینا جو اس کا مقام ہے، نہ اس سے گرانا نہ اس سے اٹھانا، وہی جگہ دینا جو اس کی جگہ ہے، اس سے نہ نیچے نہ اوپر۔ یہ جملے معاملات کے اندر عدل، وسط۔ وسط اس کا معنی کیا ہوگا؟ دو انتہاؤں کے درمیان معتدل، دو ایکسٹریمز کے دوران معتدل، درمیان معتدل، بیلنس۔ مثلا ہم سمجھنا چاہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شاخ ایسی تھی
کہ ایک انتہا پر چلی گئی، دنیا کو ٹھکرا دیا، رہبانیت اختیار کی، اللہ تعالی کی مخلوق کو ظالموں کے حوالے چھوڑ دیا اور گوشہ نشین ہو گئے. یہ ایک انتہا ہے. اور دوسری انتہا ہے کہ اتنے زیادہ دنیا دار ہو گئے یہود، یہ نصارہ ہے، اتنے زیادہ دنیا دار ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کمانے کے لیے دین کو بھی کاروبار بنا دیا. یہ دو انتہائیں ہیں دنیا کو لے کر. ایک نے دنیا کو ٹھوکر مار کر رہبانیت اختیار کی، اور ایک نے دنیا دار اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے میں بھی دریغ نہیں کیا، اللہ کے دین کا سودا کیا، اس کا کاروبار کیا. یہ دو انتہائیں جو ہے وہ ہر معاملے میں بنی اسرائیل کا اس لیے سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے. تو کوئی بھی معاملہ ہو دین کا، یہ امت وسط جو ہے وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک متوازن، معتدل اور عدل کے اوپر اس راستے پر چلنے والی امتوں وسطا. اس کے بہت سے معنی، اس کی تفصیلات میں تو ہم نہیں جائیں گے. یہ امت ظاہر سے بات ہے کہ بنتی ہے، لوگ مل کر اس دھرتی کے اوپر اس کو بناتے ہیں، افراد مل کر اس کو بناتے ہیں. اب چلیے اس کا مٹیریل، اس کا سامان کیا ہے؟ جو صحابہ کرام نے امت ہوتی کیا ہے اس کو بنا کے دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، تعلیم، اللہ کے نبی کے بعد بھی انہوں نے برابر اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اسی کا ایک حصہ ہے عبد الرحمن ابن عوف. اور آج کی بات اگر ہم اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنیں تو امت وسط بنانے میں عبد الرحمن ابن عوف کا کنٹریبیوشن دیکھیے آپ. لہذا امت کسے کہتے ہیں؟ امت وسطا. سادہ لفظوں میں علماء لغت نے اس کا معنی بتایا کہ افراد کا مجموعہ، گروپ آف پیپل، جن سموہ، افراد کا گروہ. افراد کے مجموعے کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، جیسے ملت، افراد کا مجموعہ، حزب، گروپ آف پیپلز، قوم، افراد کا مجموعہ، جن سموہ. امت یہی معنی ہے. چاروں لفظوں کا معنی سیم ہے، مگر کیا سارے کے سارے الفاظ بالکل ہم معنی ہے یا ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ ہاں فرق ہے. جہاں پر وہ اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے ایک دوسرے سے. تو قوم ایسے افراد کا مجموعہ جو ایک ہی نسل سے تعلق رکھتا ہو، ایک جغرافیائی حدود کے اندر رہتا ہو. افراد کا مجموعہ ایک جغرافیائی حدود میں رہتا ہو. اس لیے امت مسلمہ کو قوم نہیں کہہ سکتے. ایک جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں، ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ان کی بھاشا ہے، ایک ان کی زبان ہے. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں جس سے قوم بنتی ہے. اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے اپنی قوم کی طرف آئے، ایک جغرافیائی حد میں آئے اور ایک نسل کے اندر آئے، اور وہ کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں. تو یہیں پر قوم کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے یہ امت، اس لیے کہ اس میں پوری دنیا میں پھیلی ہے یہ امت، ایک کسی جغرافیائی خطے میں نہیں. دوسری بات، امت ایسے افراد کا مجموعہ، یہ کامن میننگ چاروں میں آئے گا، حزب میں آئے گا، قوم میں آئے گا، ملت میں آئے گا. امت ایسے افراد کا مجموعہ
جن کا ایک ہدف، ایک ٹارگٹ اور ایک گول ہو. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ جب ایسے افراد جمع ہوتے ہیں جہاں پر سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہدف ہوتا ہے، تو پھر اس ہدف کو پانے کے لیے وہ ایثار کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، سب مل کر آگے بڑھتے ہیں. پیچھے ہٹنا پڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھنا پڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ ہوتی ہے امت. امت اس کو کہتے ہیں. جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہم کہیں دور دور تک بھی اس کے معنی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے آج کی امت. اور شاید کبھی کبھی اگر اور غور کریں اس کے حالات کو، عادات کو، اطوار کو، تو ایسے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو ایک امت بنانے میں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہم کہیں اپنے آپ کو امت، مگر کیا واقعتاً امت ہونے کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ صحابہ میں تھے. ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. ہم ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہی میں ہماری نجات ہے. ہمارے جتنے بھی مسائل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر وہی صحابہ کرام ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ایک آدرش ہیں، ایک پریرنا ہے. تو اللہ تعالی نے جو امت وسط کہا تو اس کے اطلاق صحابہ پر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو فضائل میں لائے ہیں، صحابہ کرام کی فضیلت میں لائے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف بھی انہی میں سے ایک ہے. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر جان کر ہمیں اپنی امت کو امت بنانے میں اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے، قربانیاں دینی ہیں. بے شک آج مسلمان قربانیاں تو دیتا ہے مگر اپنی سہولت سے دیتا ہے، اپنی سہولت سے دیتا ہے. صحابہ کرام نے اپنی سہولت نہیں دیکھی، امت وسط ہونے کے لیے کیا سہولت ہے وہ دیکھی. بہت پیارے لوگ تھے، بہت پیارے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا. جتنا ان کے دل میں ہمارے دل میں جو احترام پیدا ہوتا چلا جاتا ہے کہ کیا انسان تھے، کیا انسان تھے. اللہ اکبر. ون آف دیم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. گزشتہ مرتبہ ہماری بات جہاں پر آ کر رکی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کرام کے ساتھ دونت الجندل کی طرف عبد الرحمن ابن عوف کو امیر بنا کر روانہ کیا. اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بھی ہوا. اللہ کے نبی بھی یہاں پہنچے تھے قریب 1000 کے قریب لوگوں کو لے کر. اور جیسے ہی دونت الجندل کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی اس کی، انہوں نے بستی خالی کر کے نکل گئے. پھر اللہ کے نبی نے وہاں پر اسٹے کیا، رکے، اور آس پاس کے قبیلوں سے آپ نے معاہدات کیے. اللہ کے نبی کی ایک مستقل سنت تھی مدینہ میں، مستقل سنت. آپ کہیں بھی نبی کی سیرت کو پڑھیے کہ جہاں آپ نے کوئی سفر کیا ہے وہاں پر رکنے کے بعد آپ نے اطراف کے لوگوں کے ساتھ میں معاہدات کیے، ایگریمنٹس کیے. اللہ اکبر. کیا سمجھے ہم اس کو؟ جب ہم پڑھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، یہ کتنا بڑا حکیمانہ قدم آپ کا تھا. وہ تو چلے گئے بستی خالی کر کے، ویکینٹ کر دیا. آپ نہیں کہ بس چلے آئے واپس، نہیں، رکے، آپ اسٹے کیا. آپ نے ہر سفر میں آپ یہ پائیں گے، ہر سفر میں اللہ کے نبی کے. اب غور کریں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، جو اللہ کی کتاب میں اللہ کے رسول کی زندگی میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے. بہرحال اب یہ جو قبیلہ تھا، گزشتہ مرتبہ اس کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں سنی. دونت الجندل کا یہ آنے جانے والے مسافروں کو ستاتے تھے، ان کے مالوں کو لوٹتے تھے. صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے شام کی طرف، یہ ان کا کام تھا.
دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتے تھے. اسی طریقے سے مدینہ کے خلاف انہوں نے وہاں پر جتھا بندی شروع کر دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قریب 1000 صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے تھے. تو یہ ہوا جو ابھی آپ نے سنا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب صلح حدیبیہ کے آگے پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کی قیادت میں 700 صحابہ کے ساتھ میں یہاں پر بھیجا. جو نصیحتیں کر کے بھیجا, جو ہدایات دے کر بھیجا, گزشتہ مرتبہ ہم نے اس کو سنا. اب اس کو ہم دہرائیں گے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مہم کا مقصد جو تھا وہ دعوتی نقطۂ نظر امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ, قرآن کے گواہ, اسلام کے گواہ, نبی کے گواہ, اپنے عمل سے, اپنے قول سے. تو یہ پیغام اس امت وسط نے وہاں پہ پہنچانا تھا جس قوم تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے, رب العالمین کا کلام آپ کے اوپر نازل ہوا جو ہدی للناس تھا, تمام انسانوں کے لیے ہدایت تھا. تو ان دونت الجندل کے لوگوں تک وہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا. تو یہ صحابہ وہاں پر پہنچے تھے امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ایک مقصد یہ تھا, اولین مقصد. دوسرا کہ ان کے جو مدینہ جو دار الامن ہے اس کے خلاف جو بھی معاملات ان کے چل رہے تھے, اور یہ اگر اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر جو معاملہ ہے کہ وہ مخالفت چھوڑ دیں اسلام کی اور اسلام کی ماتحتی کو قبول کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کی قیادت میں بھیجا, اور جیسے کہ گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا جہاں پر آ کر بات رکی تھی اس کو تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے عبد الرحمن ابن عوف کو جو ہے وہ امامہ باندھا اور بتایا ہے کہ عبد الرحمن ایسے پہنا کرو. اور بات لباس سے لباس کی تھی, قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے اداؤں کے اوپر, کہ عبد الرحمن ابن عوف کو ایک چیز نسبت ایک قائم کرنی تھی اللہ کے نبی سے, اور یہ صحابہ کا, سب صحابہ کا یہ طریقہ تھا. وہ چاہتے تھے میں خاص ہو جاؤں کسی نہ کسی میٹر میں نبی کو لے کر, اور یہ شرف میرے علاوہ کسی کو نہ رہے. تو ایسی وہ کوششیں کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی نسبت میری نبی سے قائم ہو جائے انڈیویجول لیول کے اوپر, میرے لیے یادگار بن جائے وہ نبی کے ساتھ وہ لمحہ جس کو میں بعد میں لوگوں کو سنایا کروں. ایسی نبی سے محبت کرتے تھے وہ لوگ. آج کل نہیں, جس سے انسان نسبت قائم کر چاہتا ہے سیلفی لیتا ہے, سیلفی یادگار میرا فوٹو ایک نسبت ہم کس سے قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ صحابہ اللہ کے نبی سے نسبت قائم کرنا چاہتے تھے. تو کہا اللہ کے نبی, جب اللہ کے نبی نے کہا کہ صبح میں فجر کی نماز میں دیکھا تو کہا کہ عبد الرحمن آپ نہیں گئے. کہا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ چاہا, اب جا رہے ہیں نا, پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, تو میں نے یہ چاہا کہ سفر کا لباس پہننے کے بعد میں آخری بار جس سے ملوں وہ آپ ہوں. یہ نسبت میں قائم کرنے کے لیے رکا رہا ہوں. اب بات لباس کی ہے تو اللہ کے نبی بھی دیکھیے, نور علی نور, ابیر برمبر, سونے پر سہاگا, نسبت چاہیے یہ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لباس, کپڑا امامہ باندھا. اب تو کتنی بڑی نسبت قائم ہو گئی. تو جو ایک مقام تھا جب سفر کے لیے صحابہ نکلتے تھے تو مقام جرف, یہاں پر سب سے پہلے جمع ہوتے تھے. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ کہیں پکنک جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں آپ دوست احباب مل کر, تو آپ کیا کرتے ہو بھائی, آپ اپنے گھر سے نکلے, وہ ان کے گھر سے نکلے, وہ تو اس جگہ پہ سب جمع ہو جائیں, تو ایسے سارے مل کے اس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. ایسے صحابہ کا طریقہ تھا کہ مدینہ میں ایک جگہ تھی مقام جرف,
تو وہ سب آ کر اس جگہ پر جمع ہوتے تھے اور پھر یہاں سے پورا لشکر چل پڑتا تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف یہاں پر پہنچے، سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے. پھر یہاں سے سفر شروع ہوا. بڑا تکلیف دہ سفر تھا یہ، بڑے پریشانیاں صحابہ کے اس سفر میں آئیں اور وہ بڑے ہی آرام کے ساتھ اس کو جھیل جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ حج کا موسم ہے تو جو حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر سفر کے دوران جو بھی تکلیف ہو اس کا کبھی چرچا، کبھی ذکر، کبھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے. کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. کتنی بھیڑ دنیا سے جمع ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر اس کا ذکر کبھی اپنی زبان پر مرتے دم تک نہیں لانا ہے. کس کے مہمان ہو تم؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو. اگر تم کسی کے گھر مہمان جاتے ہو اور کچھ کمی اگر رہ جاتی ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، تم اس کا چرچا اگر کرتے ہو، میزبان کو کیسے محسوس ہوگا؟ سوچو آپ اللہ کے مہمان ہو. کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں تھے، فی سبیل اللہ. تو نصیب سے اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچنے کا معاملہ نصیب سے ہوتا ہے. تمہارے نصیب میں ہے تو ملے گا، ورنہ لاکھ چاہو تو نہیں ملے گا. ای سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشت خدائے بخشت. اللہ کی بخشش کے بغیر انسان کو اللہ کی راہ میں ایک کانٹا بھی چبھ نہیں سکتا. اس کے نصیب میں نہیں ہے تو نہیں چبھے گا کانٹا، نصیب چاہیے اس کو. صحابہ کرام بہت بڑا نصیب لے کر آئے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اس راہ میں بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑی اور بالآخر اپنی منزل مقصود تک یہ پہنچ گئے. تھوڑا سا اس جگہ کے لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی آپ سن لیں. یہ دراصل ہیبرو لفظ ہے دوما، جس سے دومت الجندل ہے، اور جندل کے معنی ہوتے پتھر. اور یہ جو قوم ہے دومت الجندل کے نام سے، جندل یعنی پہاڑ، پتھر. اور یہ جو لوگ تھے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور یہ دوم، دال کے اوپر پیش ہے دوم، واو میم، یہ اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جو ہجرت کر کے یہاں پر آ کر آباد ہو گیا. اور آباد ہونے کے بعد ان کی جو نسلیں وہاں پر بڑھی تو یہ اسی بیٹے کے نام سے دوم، تو جندل پتھر، دوم جمع جندل. اس کا ذکر جو ہے وہ انجیل کے اندر بھی ہے ایسے ہی. اور اس انجیل کے اندر بتایا گیا یہ آل اسماعیل، اسماعیل کے اولاد میں سے ہیں یہ. تو اب یہ جو لوگ تھے چونکہ قلعے بنا کر رہتے تھے پتھر کے، اور قریب 19ویں صدی تک وہ ان قلعوں کے آثار موجود تھے دومت الجندل میں. 19th سینچری تک اس کے آثار موجود تھے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی نے جیسے رہنمائی کی ہے، بڑے بڑے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں. پہلے دن کوئی رسپانس نہیں، دوسرے دن کوئی رسپانس نہیں. ہاں تیسرے دن جو ہے وہ یہاں پر ایک تبدیلی آتی ہے اور ایک شخص جو سردار ہے وہ ایمان لاتا ہے، جس کا نام ہے اسبق بن عمرو کلبی. اسبق بن عمرو کلبی یہ ایمان لے آتا اور یہ سردار ہے. مذہباً ان لوگوں نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پھر رومی سلطنتوں کا ان کو سپورٹ تھا. بنیادی طور پر بنو اسماعیل تھے، اسماعیل کی اولادوں میں سے تھے، مگر سپورٹ تھا رومیوں کا، عیسائیوں کا، اور انہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی. تو لہذا یہ جو سردار ہے یہ ایمان لے آتا ہے، اسبق بن عمرو کلبی. اب نتیجتاً سردار ہونے کی وجہ سے اب وہاں کا ایک ٹرینڈ ہے،
بڑا سردار ایمان لے آتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا کے پورا قبیلہ ایمان لے آتا تھا. اب چونکہ ہم لوگ سیرت پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں، تو یہ بار بار اس کے سیمپلز ہم کو ملتے ہیں، مگر ہم پڑھیں تو، ورنہ ساری باتیں ہمارے لیے اجنبی ہوتی ہیں، پہلی بار سنی ہوئی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. ایک مسلمان کے لیے کوئی بھی بات جو وہ کہیں بھی سنے تو ہاں میں نے پہلے اس کو سنا ہے، میں نے پہلے اس کو پڑھا، یہ ہونا چاہیے. یہ کیا کہ ہر چیز ہمارے لیے اجنبی سی ہو جائے اسلام کی، پہلی بار سن رہے ہیں. لہذا جو ہے وہ اب قبیلہ کے قبیلہ ایمان لے آیا. یہ ایک ٹرینڈ تھا وہاں کا، کیونکہ وہاں قبائلی نظام میں سردار نے جو فیصلہ لیا اس کی بڑی امپورٹنس تھی، اور سردار کو فالو بہت اچھا کرتے تھے وہ لوگ. اس قوم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی کہ ان کا جو سردار ہوتا تھا نا اس کو بہت اہمیت دیتے اور بہت اچھے سے اس کو فالو کرتے تھے. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوئے عقل مند کے لیے اشارہ کاتی ہے. تو بڑی تعداد میں چونکہ سردار تھا تو لوگ ایمان لے آئے. ایک بہت اچھا ریزلٹ نکلا تیسرے دن، جو جانے کا مقصد تھا. تھوڑے لوگ رہ گئے تھے قلیل جو ایمان نہیں لائے، مگر انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک اسلام کو قبول نہیں کرنا، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. ارے زبردستی اسلام میں جو نہیں ہے اس کی حد کیا ہے؟ آپ دیکھیے آیت الکرسی کے بعد یہ آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ اسلام لائے تھے اوس اور خزرج کے اندر، انہوں نے کہا، سردار ٹائپ کے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی آمد سے پہلے، نزول وحی سے پہلے یہ ہمارے بچے ہیں، پوتے نواسیاں اولادیں ہیں، انہوں نے مذہب اہل کتاب کا اختیار کیا، مگر ہے تو ہمارے بچے ہی ہے. آپ کہیے ہم ان کو زبردستی واپس لے آتے اسلام میں. اللہ نے آیت نازل کی لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی وغیرہ ہے ہی نہیں. کوئی اینٹی پروپیگنڈا کرے الگ بات ہے، کوئی زبردستی نہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا، قرآن میں آیت نازل لا اکراہ فی الدین. سمجھو سوچو، ارے تم اگر زبردستی آؤ گے کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے، تو ویسے جاؤ گے بھی، مگر جب سوچ سمجھ کے آؤ گے تو پھر اس کے بعد صدیاں گزر جائیں گی، نسلیں گزر جائیں گی، سب قربان کر دو گے مگر اسلام کو نہیں چھوڑو گے. اور پھر وقت کے ساتھ اپنا کانشیس اسلام کے بارے میں بڑھاؤ کہ اسلام ہے کیا، کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کو نہیں ملی وہ کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے. دنیا تو گزر جائے گی ایسے ویسے، مگر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. تو جنہوں نے مخالفت کی، مخالفت نہیں کی، اور پھر انہوں نے اسلام کو جزیہ دے کر رہنا قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اسلام کے آنے کے بعد جو امن ہے، ان کا پیشہ ہی تھا لوٹ مار کرنا، مسافروں کو ان کے مال کو لوٹنا، اور وہاں پر جو ہے وہ غارت گری کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا. اب وہ دیکھا کہ امن آتا چلا گیا، کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام کو جب پاور ملتا ہے تو وہ امن کو لاتا ہے، شانتی کو لاتا ہے. تو اب یہ جب دیکھا کہ یہ تو خیر ہی خیر ہے، تو اور زیادہ ان کے دلوں میں جو اسلام کے تئیں نفرت تھی، مخالفت نہیں کرتے تھے، تو وہ ایک اسلام میں آنے کی بھی وجہ بنے، اور مخالفت کی جو اسٹرینتھ تھی، جو ناپسندیدگی تھی، وہ منیمائز ہو گئی. امتم وسطا، اسلام کو وہ انفرادی اجتماعی سطح پر دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، گواہ کے طور پر، وٹنس کے طور پر، اسلام یہ ہے. تم نے جو سمجھا وہ نہیں، اخباروں میں جو پڑھا وہ نہیں، اسلام یہ ہے. تو لہذا جو ہے وہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری آپ نے بھیجی. یہاں کے جو حالات ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا، تو یہ امت وسط کا یہ حصہ اس میں کامیاب ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ خبر جو ہے وہ پہنچائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک صحابی رسول رافع بن مقیس رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ یہ پیغام بھی بھیجا. اور دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو ہم نے گزشتہ مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو بھیجا تو اس وقت کچھ نصیحتیں کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہاں کے بادشاہ یا کسی سردار کی بیٹی یا بہن سے شادی کر لینا.
یہ ہم نے گزشتہ مرتبہ دیکھا تھا، عبد الرحمن ابن عوف کو کہا یہ بھی ملتا ہے۔ اور یہاں پر پہنچنے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے چاہے نبی نے نصیحت کی تھی اور یا اس کے اندر وہ نصیحت نہیں تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان صحابی کے ذریعے سے جو یہ خوشخبری بھیجی یہاں کے حالات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ اگر آپ کہیں تو بنو قلب کے اندر میں نکاح کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور جیسے کہ پہلے کہا تھا ہم نے گزشتہ مرتبہ دیکھا، تو یہی سردار جو سب سے پہلے اسلام لایا تھا، اس کی بیٹی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نکاح کیا۔ ان کا نام ہے تمازر بنت اسبغ بن عمرو کی بیٹی تمازر، تو اس کی سردار کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ ہمارے یہاں پر آج امت مسلمہ میں آج مسلمان جب بھی کوئی نوجوان شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، یا وہ فیملی جس گھر میں نکاح ہوتا ہے اس کے سامنے نکاح کرنے کا جو پرپز ہے وہ غور کرے کہ اسلام ہے کیا۔ کہے الگ بات ہے، مگر اس کے پیش نظر اسلام پرپز ہے کیا۔ صحابہ کرام امت وسط تھے، وہ اسلام کے لیے ہر چیز کرتے تھے، نکاح کرتے تھے وہ بھی اسلام کے لیے، امت وسط، امت بنانے کے لیے۔ ایک آرگینک ہول تھی ان کی لائف اسلام کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب اس کے اندر آپ جوڑتے چلے، میرا نکاح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، میری نماز، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، میرا آپ کا ہے سب کچھ اللہ کے لیے۔ شادی کرنے جاتے تو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ رول ماڈل ہے وہ، مقصود اسلام ہے۔ نبی نے کیوں کہا شادی کرو اور سردار کی بیٹی سے کرو، قبائلی نظام۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا جو ہے وہ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں، جیسے نبی نے کہا لما لہا ولی جما لہا ولی حس لہا ولی دینہا، 4 وجوہات کی بنا پر آدمی شادی کرتا ہے۔ مال دیکھ کر، کتنا مال ہے باپ کے پاس، میری مالداری میں اضافہ ہو، میں تھوڑا اور مالدار ہو جاؤں، خاندان۔ عبد الرحمن ابن عوف پہلے شخص ہیں قریش میں سے، عبد الرحمن ابن عوف پہلے شخص ہیں قریش میں سے، خاندان قریش میں سے، جنہوں نے بنو خلف کے اندر یا دومت الجندل کے اندر نکاح کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہے۔ امت وسط بنانے کے اندر نکاح ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہم کہیں اپنے آپ کو امت وسط، کہیں امت بنائی جاتی ہے۔ دیکھیں ہم جھانکیں کہ ہم تیار ہیں امت بنانے کے لیے۔ امت کہیں اپنے آپ کو امت کہیں، امت بنانی پڑتی ہے سب کو مل کر، جیسے صحابہ نے مل کر بنایا۔ یہ آسمان سے نہیں نازل ہوئی، زمین نے نہیں اس کو اگلا، بنایا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم، تربیت تو کہہ کر بھیجا، نکاح کرنا وہاں کی سردار کی بیٹی کے ساتھ میں۔ دومت الجندل کے اندر پوری آبادی میں ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں ہوں گی جو اس سردار کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ مقصد جمال اصل پرپز نہیں تھا، مل جائے الحمدللہ۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اسلام کے لیے دلچسپی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سچ مچ ان صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی ہمارے اندر تڑپ اور کسک پیدا کرے۔ تو آپ نے نکاح کیا تمازر بنت اسبغ، جو اسبغ بن عمرو کی بیٹی تھی۔
اور پھر ان کو نکاح کے بعد یہ مدینہ لے آئے، اور پھر ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو روایت کرتے، صحابی رسول ہیں، ابو سلمہ۔ اللہ اکبر، یہ عبد الرحمن بن عوف اور تمازر ان صحابیہ اور یہ صحابی ان کی اولاد ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نبی سے حدیث بیان کی ہے، اور ان کی امی تمازر وہ ام ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں سے بیاہ کے لائے عبد الرحمن بن عوف۔ نکاح کا مقصد تھا نوجوانوں ان صحابہ کے سامنے، انہوں نے نکاح کیا امت کو امت بنانے کے لیے۔ اس نے اگر اپنی پرسنل کوئی خواہشات کو پیچھے پھینکنا پڑا تو پھینکا، مقدم رکھا اسلام کو۔ فضیلت ان کو ملی، ایسے ہی نہیں ملی۔ بہرحال اب کیا ہوا، یہ ایسا سفر تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے بعد اس جگہ تک صحابہ کرام نے سب سے لمبا سفر کیا تھا، اور یہ بالکل جو ہے وہ رومی جو مذہباً عیسائی تھے ان کی قلمرو کے اندر ان کی نو آبادی بن گیا تھا، مذہب بھی ان لوگوں نے اختیار کیا تھا، مگر اب یہ اسلام کا ایک درخت بن گیا، یہ ایک پوائنٹ بن گیا اسلام کا، جہاں سے اب عیسائیت کی دنیا شروع ہو رہی ہے، جہاں سے عیسائیت کی دنیا شروع ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اچھا، عبد الرحمن ابن عوف نے ہر طرح کی قربانیاں اسلام کے لیے دی۔ آج کی صحابہ کی فضیلت کو لے کے امت وسط، اس کو اگر فوکل سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک چیز کو دیکھیں تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے امت کو امت بنانے کے لیے، امت وسط بنانے کے لیے۔ ان میں سے ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک مسلمان دو طرح سے پیسے خرچ کرتا ہے اپنے، ایک اللہ تعالی کے دین اور اسلام کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنا پیسہ لگاتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی اصطلاحات قرآن میں آتی ہیں، قرض حسنہ، من یقرض اللہ قرضا حسنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ قرض مانگتا ہے، قرض حسنہ۔ تو صحابہ جب بھی سنتے تھے ان آیتوں کو کہ اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے، سب تو اس کا تو مجھ سے قرض مانگتا ہے، آئے پھر جو ان کے ایمان سے دل لبریز ہو جاتے تھے اور جو بہا دیتے تھے پیسہ اسلام کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے۔ یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے دین کے مراکز ہیں، یہاں سے دین پھیلتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کے لیے۔ دوسرا صدقہ، وَآتَ الْمَالَ ٹرمز، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، صدقات، یہ ایک چیریٹی ہے جو سماج کے اندر جو مستحق اللہ کے بندے ہیں، جو اپنی ضروریات سے محروم رہ گئے، پیچھے رہ گئے، ان کے اوپر خرچ کریں۔ ان دونوں ڈائمینشنز میں آپ دیکھیں، ان دونوں سے امت بنتی ہے، ان دونوں سے امت بنتی ہے۔ ان دونوں راستوں میں امت کو امت وسط بنانے میں پانی کی طرح، دریا کی طرح عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا پیسہ بہایا ہے۔ آج اس کی ایک مثال آپ دیکھیں گے، ہم نے وہ تو بہت سنا کہ ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے پوچھا کچھ گھر پہ چھوڑا ہے، عمر بن الخطاب سے پوچھا کچھ گھر میں چھوڑا ہے، ایسے نبی نے سب سے پوچھا، عبد الرحمن ابن عوف سے بھی پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا کیا؟ ویری چارمنگ پرسنالٹی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سافٹ اسپوکن، معاملہ فہم، سمجھدار، ایسے ایسے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کیا ہے، کیا بتائیں۔
غزوہ تبوک کے موقع پر انفاق فی سبیل اللہ، غزوہ تبوک کے موقع پر اس کو جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا جیش، لشکر۔ بہت تکلیف تھی، 2 سے 2.5 لاکھ رومی فوج تھی، اسٹینڈنگ آرمی، تربیت یافتہ فوج رومی۔ دوسری طرف 30,000 صحابہ اللہ کے نبی جو لے کے نکلے ہیں۔ سورہ برات کو پڑھیں گے، اس میں ایک آیت آتی ہے کہ سواریاں نہیں ہیں جانے کے لیے، چلنا چاہتے تبوک میں مگر سواری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ نبی آپ دیکھتے ہو، اہل ایمان آپ دیکھتے ہو کہ جب گھروں کی طرف پلٹتے ہیں اتنا دور کا سفر ہے، سواری نہیں ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، سواری نہیں ہونے کی وجہ سے کہ ہم نہیں جا پا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے۔ 30,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرکارہ جو ہے وہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اس بار کوئی چھٹی نہیں ہے، ہر ایک کو نکلنا ہے۔ پہلی مرتبہ آپشن تھا، اختیار تھا، چلو نہیں چلو، یہاں پر لازم ہے نکلنا۔ اس وقت کی سپر پاور میں سے ایک سپر پاور۔ بہرحال عبد الرحمن ابن عوف نے انفاق فی سبیل اللہ دیکھیے کیا کیا خرچ کیا۔ ہم کو عثمان ابن عفان کا بہت معلوم ہے الحمدللہ، ابو بکر صدیق کا معلوم ہے الحمدللہ، مگر ہوتا کیا ہے کہ کئی صحابہ ہیں کہ جن کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں مگر ہائی لائٹ نہیں ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے غزوات کے اندر ایک مرتبہ 500 گھوڑے، 500 ہارسز اللہ کی راہ میں دیے، انفاق فی سبیل اللہ، قرض حسنہ، اور 1500 اونٹ۔ اب دونوں سواریوں کو بتائیں تو آپ دیکھیں ہو جاتے کتنے، 2000 سواریاں ہو جاتی۔ پھر 2 مرتبہ 40,000 دینار، ایک مرتبہ 40,000، دوسری مرتبہ پھر ضرورت ہوئی 40,000، 40,000 ریکارڈ پر 2 مرتبہ اپنے 40,000 دینار، اتنی بڑی رقم اللہ کی راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت، اس کے سربلندی کے لیے، اسلام کی جڑوں کو پختہ کرنے کے لیے۔ بعضی دفعہ انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اگر ان کے پاس کیش نہیں ہے تو اپنی اسٹینڈنگ پراپرٹی میں سے ایک زبردست زمین جو ان کی جائیداد تھی اور اس سے آمدنی اچھی ہوتی تھی، 40,000 دینار میں عثمان ابن عفان کو سیل کی، انہوں نے بیچ دی اور اللہ کی راہ میں دی۔ اور ایسا ایک بار نہیں، آپ کو کئی بار ملے گا کہ اپنی جائیداد بیچ کر جب ضرورت پڑی انفاق فی سبیل اللہ دیتے۔ اب دیکھیے ایک نفسیات ہے، ایک مسلمان ابھی غریب ہے، ہاں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک مسلمان ہے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے پیسہ دے گا تو میں دوں گا۔ تو جب اس کی آمدنی کم ہوتی ہے، جیسے 1000 روپیہ ہے اس کی آمدنی، تو وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، سمجھ لیجئے 100 روپیہ، 10% ہو گیا۔ پھر اس کی آمدنی 1 لاکھ ہو جاتی ہے، تو کم سے کم 10% اگر وہ خرچ کرے تو 10,000 خرچ کرنا چاہیے۔
تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں پہلے 1000 خرچ کرتا تھا، ابھی 5000 کر رہا ہوں. پرسنٹ وائز اگر نکالیں گے تو کم کر رہے ہو خرچ، پیسہ بڑھ رہا ہے، اللہ پیسہ بڑھا رہا ہے اور تم خرچ کم کر رہے ہو اللہ کی راہ میں. اس آزمائش میں بہت لوگ پڑ جاتے ہیں. اللہ نے تمہاری آمدنی بڑھائی نا. عبد الرحمن ابن عوف کی جیسے جیسے آمدنی بڑھتی گئی ویسے ویسے خرچ بھی بڑھتا گیا اللہ کے لیے. انفاق فی سبیل اللہ، قرض حسنہ، صدقات، وآت المالا، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کے لیے بڑھتا گیا. اور کبھی کبھی تو ایسا ہو گیا کہ سب کچھ دے دیا. اللہ دے گا. اب دیکھیے توکل، متوکلین کیسے ہوتے ہیں. واللہ یحب المتوکلین. اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کیا ہوتا ہے دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ آپ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ بہت کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. ابو بکر نے کہا سب لایا اللہ کے نبی، کچھ نہیں چھوڑا اللہ اس کا رسول. عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کیا چھوڑا، کہا اللہ کے نبی بہت کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. ارے بہت کچھ کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی فراوانی چھوڑ کے آیا ہوں. اے اللہ کے رسول خیر و برکت چھوڑ کے آیا ہوں. اے اللہ کے رسول اجر و ثواب چھوڑ کر آیا ہوں. کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اللہ نے اس کا وعدہ نہیں کیا؟ وہ سب چھوڑ کے آیا ہوں میں. اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے ہم کو ریجیکٹ کیا تھا. جب سب کے دل دیکھے نا اللہ نے ہم کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ان کو سلیکٹ کیا تھا. دیکھو آپ ان کو سلیکٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو بڑی شفقت کے ساتھ میں دیکھا. یہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے. یہ اللہ پر بھروسہ آپ دیکھو. میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں. اللہ نے وعدہ کیا ہے نا نبی، اجر و ثواب چھوڑ کے آیا ہوں، وہ ہے نا وہاں پر، جائے گا کہاں؟ برکت چھوڑ کے آیا ہوں. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مال و دولت میں برکت عطا فرماتا ہے. دیکھیے خرچ کرنے کا معاملہ. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹاپک کم آئے گا خرچ کرنے کا. صرف اتنا ہے کہ آپ کی میراث کے ٹاپک کے وقت آپ کے مال و دولت کی بات ہوگی. باقی اگلی مرتبہ آخری حصے میں یہ آئے گا آپ کی وصیت جو آپ نے میراث چھوڑی، وہ لاسٹ رہے گا اگلی مرتبہ کا. یہ کچھ مثالیں بہت ہیں. ہم نے کچھ سیمپل صرف یہاں پر لیے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی کے. 2 چینل، ہر مسلمان کے 2 چینل ہوتے خرچ کرنے کے. ایک اللہ کے دین کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، دماغ میں رکھیں، اللہ کے دین کے لیے، امت بنانے کے لیے. اور یہاں پر بھی امت بنانے کے لیے وہ اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے جو حاجت مند، جو ضرورت مند. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بمنزل دیوار ہے. اس دیوار نے اس دیوار کو مضبوط کیا، اس دیوار نے اس دیوار کو مضبوط کیا. ایسے اللہ کے کمزور بندوں کے اوپر خرچ کر کے ان کو مضبوط بنانا، ان کو اسٹرانگ بنانا. کیا فائدہ تمہارے پیسے کا؟ کیا فائدہ پیسے کا اگر تم اپنے بھائی کو مضبوط نہیں بنا سکتے اپنے پیسے سے؟ اپنے بھائیوں کو کمزور چھوڑے رہو. تمہارے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے. امت وسط ایسے بنتی ہے. یہ یہودی تھے پیسے کے پجاری. دین اور اسلام کو اور اللہ کی کتاب کو بیچا انہوں نے دنیا کے لیے. صحابہ نے اپنے پیسوں سے امت بنائی، امت وسط بنائی، جس کا مقصد تھا ایک، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو کیا اکے دکے کا کام ہے؟ ایک امت کا کام ہے، ایک امت کا کام ہے، افراد کے مجموعے کا کام ہے.
وصیت جو آپ نے کی تھی میراث کا آخر میں دیکھیں گے جو چھوڑی انہوں نے، اس کے اندر جو وصیتیں انہوں نے کی تھی ان میں ایک وصیت یہ تھی ان کی کہ جتنے بدری صحابہ اس وقت زندہ ہیں، عثمان ابن عفان کے زمانے میں ان کی یہ انتقال کیے 72 سال کی عمر میں، 72 ایج تھی آپ کی، تو 400 دینار ہر بدری، ایک جتنے بھی بدری صحابہ اس وقت زندہ ہیں ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں۔ اب یہ ٹاپک بہت دھیان سے سننا، کس طریقے سے ان صحابہ کی سوچ تھی۔ ہر بدری صحابی کو، بدری صحابی کیوں؟ بدری صحابہ کے فضائل ہیں، اور بدری صحابہ ایسے تربیت یافتہ ہے کہ جو زبردست اسلام کے لیے قربانی دینے والے ہیں، تو جس کو ایسے کو دیا جائے جو زیادہ قربانی دینے والا ہے۔ 400 دینار ایک ایک بدری صحابی کو دیا جائے، وصیت ہے ان کی، تہائی میں سے وصیت کرتا ہے مرنے والا۔ اب جو ہے وہ اس وقت 100 صحابہ زندہ تھے بدری، 313 میں سے 100 لوگ زندہ تھے، اور ہر ایک کو 400 دینار آئے۔ اس میں عثمان ابن عفان بھی تھے، وہ خود ہی مالدار ہیں، بہت مالدار ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں لے رہے ہو، آپ تو خود پیسے والے ہو۔ عثمان ابن عفان کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا بابرکت مال ہے، میرے بھائی کا بابرکت مال ہے اور حلال مال ہے، میں لوں گا، اس کو سمجھو۔ اب اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ عمرو ابن العاص کو بلایا اور کہا کہ اے عمرو، میں تمہیں ایک مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں اور مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ حصہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی، میں نے اسلام اس کے لیے قبول نہیں کیا۔ کہا کہ نہیں اے عمرو، پاکیزہ مال مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ تو عثمان ابن عفان مالدار تھے، کہا کہ یہ میرے بھائی کا بابرکت اور حلال مال ہے، جب یہ حلال مال چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو حلال کا، یہ جب میرے مال میں ملے گا، میرے کاروبار میں ملے گا تو اس میں برکت ڈال دے گا۔ پیسہ میرا کیوں بڑھے، میری دولت میں اضافہ کیوں ہو، بری نہیں ہے دولت۔ ارے سونا کلاڑی سے کاٹ کاٹ کر بانٹا گیا عبد الرحمن ابن عوف کا اس ورثہ کو۔ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر نعمت کب ہے؟ جب یہ 2 چینل تمہارے مرتے دم تک کھلے ہوئے ہوں، دونوں چینل ٹل ڈیتھ، مرتے دم تک یہ دونوں چینل کھلے ہوئے ہوں تو یہ نعمت ہے۔ ہوا زندگی ہے، طوفان بن جائے موت، پانی زندگی ہے، سیلاب بن جائے موت، ایسے ہی پیسہ نعمت ہے، مگر یہ 2 چینل کھلے رہے سمجھو کہ یہ رحمت انڈیکیشن ہے۔ اگر تمہاری دولت تمہارے پاس جمع ہو رہی ہے اور یہ 2 چینل کھلے ہوئے ٹل ڈیتھ، تو سمجھو کہ یہ پیسہ تمہارے لیے اللہ نے نعمت اور رحمت بنا دیا ہے، ورنہ یہ بڑی مصیبت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَعَنْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور خرچ کدھر کیا۔ چینل ہمیشہ یہ دونوں کھول کے رکھو ٹل ڈیتھ۔ امہات المؤمنین کے اوپر جو آپ نے خرچ کیا، ایک بات آپ کو معلوم تھی، اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری ازواج کا، یعنی امہات المؤمنین کا خیال رکھنے والا، ان کی حفاظت کا خیال رکھنے والا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، وہ امانت دار، وہ دیانت دار ہوگا۔ پھر دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف کو کہ تمام امہات المؤمنین کو بیت المال سے ایک معقول خرچ ملتا تھا، ان کی ضرورتیات کے مطابق معقول خرچ ملتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے فکس اماؤنٹ رکھ دیا تھا تمام امہات المؤمنین کے لیے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کی آمدنی 4 لاکھ دینار تھی، اور انہوں نے اس کی 4 لاکھ جس کے دینار قیمت تھی، انہوں نے جو ہے وہ اس کی جتنی بھی پیداوار ہے، جو بھی اس میں پیدا ہوگا، سب کے سب امہات المؤمنین کا پرماننٹ کر دیا تھا، اس کی جو بھی پیداوار امہات المؤمنین کے لیے۔ بڑی دعائیں دیتی،
उम्महातुल मुमिनीन जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दुआएं देती थी, सुनने लायक है। कभी तंगी की फिक्र, पैसे की फिक्र ही नहीं करने दी अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने। और भी थे, उस्मान इब्न अफ्फान भी, अल्लाह अकबर। और उनका भी मामला ये था, इधर लाता था उधर पूरा खर्च कर डालते थे वो उम्महातुल मुमिनीन भी। ऐसा नहीं है कि सब प्रॉपर्टी जमा कर रहे थे, नहीं, देखो सब इतना पैसा उनके पास आता था, सहाबाए किराम इतना ख्याल रखते थे कि हम तमाम मुसलमानों की माएं हैं। अब सोचो आप, इन सहाबाए किराम ने हमारी माओं के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, हमारे सरों के ऊपर, हमारे कांधे के ऊपर उनका कितना एहसान है कि नबी के बाद कुछ कमी महसूस नहीं होने दी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, उस्मान इब्न अफ्फान ने, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर इब्न खत्ताब ने हमारी अम्मी जान को कोई तकलीफ आने नहीं दी। ये हमारे ऊपर एहसान है सहाबाए किराम का। यही उनकी अदाएं हमारे दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। हमारे लिए अमाल क्या है, अल्लाह अगर हमारे अमल का हिसाब ले लेगा, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास में, बस एक दौलत लेकर जाएं, साहबा की मोहब्बत। अल्लाह कुछ नहीं लाए, बस तेरे साहबा की मोहब्बत है मेरे दिल में। कितना बड़ा एहसान है साहबा का। सोचना चाहिए उन लोगों को जो साहबा को बुरा भला कहते हैं, उनके किए गए कामों को अपने कामों से कंपेयर करके फैसले करते हैं। बहुत बड़े जालिम हैं वो लोग, बहुत बड़े जालिम, छोटे नहीं, बहुत बड़े जालिम। एक मर्तबा आप देखिए, इंफाक फी सबीलिल्लाह हाजतमंदों के ऊपर, एक मर्तबा तिजारती काफिला 700 कैमल, 700 ऊंट, सब अनाज और गल्ले से भरे हुए आए हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स बहुत हैं। एक मर्तबा कहत पड़ा था, उस वक्त भी यही हाल था, मगर ये दूसरा इवेंट है। 700 कैमल अनाज से लदे हुए जो है वो जब मदीना में एंट्री करते तो एक हल्ला मच गया, थरथराहट हो गई एक तरफ। इतने ऊंट जब एंटर करेंगे, आपको क्या अंदाजा, यहाँ पर 10 ऊंट आ जाए तो आप अंदाजा कीजिए क्या हाल होगा। 700 ऊंट मदीना में एंटर करते हैं, गल्ले से भरे, हल्ला मच जाता है, भीड़ भाड़ जमा, और ये शोर जो बुलंद होता है, घर घर में औरतों को आवाजें आती हैं। आयशा सिद्दीका पूछती है कैसा शोर है ये? कहते अब्दुर्रहमान इब्न औफ का अनाज और गल्ले से भरा हुआ जो काफिला आया है 700 ऊंटों के ऊपर मुश्तमिल। वो जैसे ही सुनती हैं कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में सुना, यानी नबी ने जो दुनिया में जन्नत की बशारत दी है ना, उसका जिक्र किया उन्होंने। अब किसी ने बताया कि अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा आपके बारे में ऐसा कह रही थी अभी। अब ये जब सुनते हैं तो भागे भागे चले आते हैं, कहते अम्मी जान मैंने सुना कि आपने ऐसा कहा। कहा हाँ, क्या आपने अल्लाह के नबी से ऐसे सुना? कहा कि हाँ मैंने अल्लाह के नबी से सुना। इतने खुश हो गए, कहते अम्मी जान आप गवाह रहो, अम्मी जान आप गवाह रहो, ये सारे के सारे ऊंट मैंने मदीना के हाजतमंदों के ऊपर, उनके फायदे के ऊपर खर्च कर दिए, एक दाना उसमें से नहीं लिया अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने। क्या बात कर रहे हैं आप? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। अब सोचिए, जिसने उस गल्ले से फायदा उठाया और जो दुआएं अल्लाह को दी होंगी, अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में जो दुआएं की होंगी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए, कितनी दुआएं समेटी अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हज का जहां तक ताल्लुक है, सन 9 हिजरी में अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हज का अमीर बनाकर भेजा। इस काफिले में आप थे। 10वें साल में अल्लाह के नबी ने खुद हज किया। हिजरी के 10वें साल में इस अल्लाह के नबी के साथ हज करने में आप साथ में थे, नबी के साथ भी हज किया। 11 या 12 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हाजियों का अमीर बनाकर अब्दुर्रहमान इब्न औफ को भेजा। और ये जब जब अमीर बनाकर भेजे गए, उस वक्त उम्महातुल मुमिनीन हज के लिए निकलते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ और उस्मान इब्न अफ्फान जब अमीर बनाए जाते थे तो उस वक्त वो इनको अमीर बनाया हाजियों का,
اور ان کی قیادت کے اندر حج کے لیے قافلہ گیا. ام المؤمنین بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. 13 ہجری میں عمر ابن الخطاب نے انہیں امیر الحج بنایا. ان کی قیادت کے اندر لوگ حج کے لیے گئے. اور پھر جو ہے وہ جب کبھی بھی امہات المؤمنین حج کے لیے جاتی، ساری امہات المؤمنین کے اخراجات، راستے کا سفر، سب کچھ آپ اختیار کرتے. اور جب آپ امیر ہوتے، ہماری تمام مسلمانوں کی ماؤں کا بہت خیال رکھا ہے. سوچئے ہمارے پیچھے اگر ہماری اپنی والدہ کا کوئی خیال رکھتا ہے، ہم کو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے. ہماری امی سے کہیں بڑھ کر امی ہیں امہات المؤمنین ہمارے لیے، اور ان کا خیال رکھتے تھے سفر کے اندر عبد الرحمن بن عوف اور یہ صحابہ کرام بہت خیال رکھتے تھے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا. عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، مگر یہ مقام کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا، یہ ہے وہ ان کی زندگیاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان کے مبارک چہروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنا فضل، اپنی رحمت ہم پر کرے کہ ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھیں اور ان کو نہارے وہاں پر بیٹھ کر کے. یہ وہ شخصیتیں تھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.